اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سید سلمان گل اور خلیفہ سوئم، پیکر شرم و حیا، اور وہ جو رسول اللہ کے لیے آسانی تھے، وہ جو رسول اللہ کے لیے بطور سہولت کار، حضور کے چہیتے، حضور کے تابعدار، اتباع رسول میں نظروں کا جھکے رہنا اور حیا کا پردہ ملحوظ رکھنا جس صحابی رسول کا خاص وصف تھا۔ جی ہاں ناظرین، آج کے دن ہم اس صحابی رسول کو یاد کرتے ہیں۔ ہم کیا اور ہماری اوقات کیا کہ ہم ان کی بات کریں۔ پوری دنیا میں موجود مسلمانان عالمین آج انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ ذوالنورین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک ولی کامل نے لکھا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ ناظرین کرام، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس مبارک ARYQ TV نہایت جوش و خروش، عقیدت، محبت اور چاہت کے ساتھ منا رہا ہے، اور اپنے ناظرین کے لیے یہ پروگرام ہم نے ترتیب دیا ہے۔ آج پہلی نشست میں آپ کی شخصیت اور ابتدائی حالات جیسے مکی زندگی اور مدنی زندگی تک تھوڑی بہت انشاءاللہ ڈسکس کی جائے گی، ڈسکشن کی جائے گی۔ تو ذکر خیر کرنے کے لیے آپ کے ہمارے ہر دل عزیز علماء کرام جنہیں دیکھ کر آپ کھل اٹھتے ہیں، میرے ساتھ تشریف فرما حضرت علامہ مولانا لیاقت حسین اظہری صاحب پہلی نشست پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت کیسے مزاج ہے؟ بڑی سعادت، عثمان غنی رضی اللہ، سبحان اللہ۔ دوسری نشست پر تشریف فرما، اور ARYQ TV پر ہم اور علامہ صاحب اور دیگر پروگرامز میں آپ اور ہم جنہیں بہت زیادہ مس کرتے رہے، یاد کرتے رہے، حج کے سفر پر، حج کی ٹرانسمیشن میں براہ راست کال پر لیا اور ان کے چاہنے والوں کے چہروں پر زندگی امنڈ آئی، آپ پہچان گئے۔ حضرت قبلہ مفتی سہیل رضا امجدی صاحب ہمارے ساتھ ایک مرتبہ پھر الحمدللہ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حج کی بہت بہت مبارک۔ جزاک اللہ خیر۔ اور سید سلمان صاحب ماشاءاللہ آپ ان دوستوں میں سے ہمارے، جی علامہ صاحب ان دوستوں میں سے ہیں کہ وہاں پر یاد کرتے رہے، جب بھی ان سے بات ہوتی ہے نا یہ ضرور آپ کا ذکر ہوتا ہے، تو ماشاء اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین اللہم آمین۔ یہ ایک بڑی کرم نوازی کہ آپ نے ان مقامات پہ ہمیں یاد رکھا۔ علامہ صاحب، سیدنا عثمان غنی کے حوالے سے پہلے تو یہ ارشاد فرمائیے کہ احادیث مبارکہ میں آپ کے کیا فضائل اور مناقب ہمیں ملتے ہیں کے تعلق سے؟ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بہت شکریہ سید سلمان گل صاحب۔ دیکھیں، بنیادی طور پر قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کو معیار ایمان قرار دیا کہ اگر ایمان لانا چاہتے ہو تو ان جیسا ایمان لے کر آ جاؤ۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ سے یاد کیا، کلا وعد اللہ الحسنہ سے یاد کیا، اولئک هم الصادقون سے یاد کیا۔ پھر جماعت صحابہ کے اندر آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام کے درجات ہیں، بدری صحابہ ہیں، بیعت رضوان میں شامل ہونے والے صحابہ کرام ہیں، اور پھر تمام جماعت صحابہ کرام کے اندر سب سے افضل ترین جو لوگ ہیں وہ حضور علیہ السلام کے خلفائے راشدین ہیں، جی بے شک، جن کے لیے یہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین المہدیین۔ سبحان اللہ، تم سبحان پر میری سنت اور میرے خلفاء کی سنت دونوں لا، یعنی حضور نے اپنا طریقہ اور ان کا طریقہ دونوں کو ملا کر ذکر فرمایا۔ سبحان اللہ۔ ان صحابہ کرام میں سے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے یہ اعزاز عطا فرمایا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر سید صاحب جی آدم علیہ السلام سے لے کر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے، ان انبیاء کرام کے صاحبزادے بھی ہوئے، صاحبزادیاں بھی ہوئیں، پھر ان کے آگے داماد بھی ہوئے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے یہ اعزاز عطا فرمایا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں یک بعد دیگر آپ کے نکاح کے سبحان اندر، اللہ، تو ذوالنورین کا آپ نے خوبصورت اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا شعر پڑھا ہے۔ جی احادیث طیبہ کو دیکھیں، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں بیٹھی ہوئی تھی اپنے گھر کے اندر، اتنے میں سیدنا ابو بکر صدیق میرے والد آئے، فاستأذن ابو بکر، انہوں نے اجازت مانگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کپڑا مبارک تھوڑا سا آپ کی پنڈلی مبارک سے ہٹا ہوا تھا، فرمایا حضور اسی طرح لیٹے رہے۔ پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اجازت مانگی، حضور اسی طرح لیٹے رہے۔
اتنے میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے. انہوں نے جب اجازت مانگی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے, اللہ اکبر, اپنا کپڑا مبارک درست اس کو فرمایا. درست فرمایا, سبحان اللہ. جب یہ حضرات چلے گئے تو سیدہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرض کرتی ہے, یا رسول اللہ میں نے دیکھا کہ میرے بابا جان آئے, عمر فاروق آئے, آپ اسی طرح بیٹھے رہے, لیکن جیسے ہی عثمان غنی آئے تو آپ نے اپنے کپڑوں کو درست کیا اور آپ اٹھ کر بیٹھ گئے. اللہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ فرمایا, وہ اتنا تاریخی جملہ ہے, مشکات المصابیح کے اندر بخاری شریف کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ, فرمایا میں اس شخص سے کیوں نہ حیا کروں کہ جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کریں. کیا بات ہے, سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو یہ سب سے بڑا ایک ایسا وصف دیکھیں, حضور علیہ السلام کا ہر صحابی حیا والا تھا. مومن حیا والا ہوتا ہے, حیا تو ایمان کا جز ہے, لیکن کامل الحیا جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حیا کا پیکر بنایا. دیکھیں دنیا کا کوئی بھی خطیب جب جمعۃ المبارک کے دن خطبہ ذکر کرتا ہے تو صحابہ کرام کا ذکر کرتا ہے, سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ جامع القرآن کامل الحیاء والایمان مجہز جیش العسرۃ فی رضا الرحمن سیدنا عثمان بن عفان. تو ایک آپ کی حیا ایک ایسا وصف ہے جس کا اس حدیث پاک کے اندر ذکر فرمایا. دوسرا اللہ نے آپ کو غنی بنایا تھا. ایک ہوتا ہے مال کا غنی اور ایک ہوتا ہے دل کا غنی. اللہ اکبر. دنیا کے اندر مال تو بہت سارے لوگوں کو ملا, فرعون کو بھی ملا, شداد کو بھی ملا, نمرود کو بھی ملا, بڑے بڑے لوگوں کے پاس مال آئے, ان کی کنجیوں کا اور مالوں کا اور خزانوں کا کچھ پتہ نہیں تھا. لیکن آج دنیا کے اندر ان مالداروں کا نام نہیں ہے جناب, نام ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ. تو آپ صرف مال کے غنی نہیں تھے, مال بھی اللہ نے بڑا وسیع دیا تھا, دل بھی اللہ نے وسیع دیا. سبحان اللہ, سبحان آپ نے حدیث طیبہ کی بات کی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث طیبہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیش عسرہ غزوہ تبوک کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر کھڑے ہو کر اللہ کے نبی, جو کہ بڑی تنگی تھی مسلمانوں کی, اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فحث رسول اللہ, حضور نے ترغیب عطا فرمائی. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے مسجد کے اندر, عرض کیا رسول اللہ 100 اونٹ بما سامان و پالان کی. پھر فحث رسول اللہ ورغبہ, حضور کھڑے ہوئے ترغیب دی. پھر سیدنا عثمان غنی 200 اونٹ بما سامان. تیسری مرتبہ بھی حضور نے جب ترغیب دی تو سیدنا عثمان غنی ہی کھڑے ہوئے, 300 اونٹ بما سامان کے, پالان کے. اور دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ اپنی جھولی کے اندر جو ہے 1000 دینار لے کر آئے حضور کی بارگاہ کے اندر اور لا کے ڈھیر لگا دیے. حضور نے فرمایا ما در عثمان ما عمل هذا اليوم, فرمایا آج تو عثمان نے ایسا کر دیا کہ آج کے بعد عثمان کچھ نہ بھی کرے تو یہی کافی ہے. کیا بات ہے, گویا کہ جنت کو خرید دیا. تیسرا ان کی غنا کے حدیث پاک جو آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مدینہ منورہ کے اندر حضور تشریف لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو اس زمین کو خرید کر اور مسجد نبوی کے لیے وقف کرے گا, تو اس وقت بھی سیدنا عثمان غنی کھڑے ہوئے. بیر روما کو دیکھے تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ, یعنی یہ حدیث طیبہ پڑھتے جائیں جن کے اندر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے غنا کا اور آپ کی سخاوت کا, آپ کی حیا کا. اور دوسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ وَرَفِيقُ عثمان فِي الْجَنَّةِ, فرمایا کہ ہر نبی کا کوئی نہ کوئی رفیق ہوتا ہے, میرا رفیق, فرمایا میرا رفیق عثمان ہوگا جنت کے اندر. کیا بات. تو یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے زبان مبارک سے کلمات طیبات ہیں, احادیث طیبہ ہیں, جو حضور نے اعزاز عطا فرمایا کہ عثمان تو نے جنت کو خرید لیا ہے, آج کے بعد عثمان کچھ نہ بھی کرے تو اس کے لیے یہ کافی ہے. یہی کافی ہے. کیا بات ہے, سبحان اللہ. مفتی صاحب قبلہ, آج تھوڑے سے دن کے بعد آپ آ کے بیٹھے ہیں, لیکن اتنی خوشی ہو رہی ہے اور کیا میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. مفتی صاحب قبلہ, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو نسب ہے اس کے حوالے سے اگر میں سوال کروں, اور ولادت کب ہوئی ہے یہ بھی ایک سوال معنی رکھتا ہے, اور نسب اور خاندان کی قبیلہ قریش میں جو وقت ہے, جو ایک ان کی پاور تھی, اہمیت تھی, اس کے حوالے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. سب سے پہلے تمام جتنے بھی سننے والے دیکھنے والے ہیں سب کی بارگاہ میں سلام بھی پیش کرتا ہوں. اور ظاہر ہے کہ بہت سے ویورز نے میسیجز میں دعاؤں کے لیے کہا تھا, سلام کے لیے کہا تھا,
تو میں نے ظاہر ہے کہ جن کی بارگاہ میں سلام پیش کیا جا رہا اللہ ہے اللہ یا جس کی بارگاہ میں دعا کی جا رہی ہے اللہ تو ان کو ناموں کی احتیاج نہیں ہے. الحمدللہ. تو ظاہر ہے کہ میں نے یہی دعا کی, جن اسی جن طرح دعاؤں سلام کے پیش لیے. کیا کہ جن جن لوگوں نے آپ کے لیے کہا تو ان کا سلام بھی پیش کیا, کیا اللہ کی بات. بارگاہ میں دعا بھی کی, سبحان. اور خاص طور پر یہ بھی کہ اللہ رب العالمین ہر ایک کو وہاں پر حاضری عطا فرمائے. آمین. اللہ اور جن کی حاضری ایک بار ہوئی ہے بار بار حاضری عطا فرمائے. آمین. اللہ. حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات کریمہ یعنی ہدایت کا معیار ہے. بے شک. اور آپ دیکھیں کہ جو بھی حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی فضیلت کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ جو بھی آپ کی ذات سے جڑا وہ کہاں سے کہاں پہنچا. کیا بات ہے. سبحان. سیدنا صدیق اکبر کو دیکھیں کہ ابو بکر تھے, آقا علیہ السلام نے صدیق بنا دیا. سبحان. عمر تھے, فاروق اعظم بنا دیا. واہ. عثمان تھے, غنی بنا دیا. اللہ. علی تھے, علم کا پہاڑ بنا دیا. کیا بات ہے. اب آپ سبحان دیکھیں کہ یہ سبحان. آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا فیضان ہے واہ. جس کی تقسیم آج تک جاری ہے. آج بھی سب اس فیضان سے بہرامند ہو رہے ہیں. الحمدللہ. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی کئی فضیلتیں قبلہ علامہ صاحب زیدہ مجدہ نے بیان فرمائی بڑے آسان طریقے سے. اور ایک جو بات ارشاد فرمائی نا کہ تم پر میری سنت, علیکم سنتی و سنتی خلفاء الراشدین المہدیین, یہ بڑی پیاری حدیث پاک ہے کہ یہاں پر ایک بات یہ بھی ظاہر کی جا رہی ہے اللہ کہ کوئی میرے صحابہ کو مجھ سے جدا نہ سمجھے. نہ سمجھے. ہاں, جس طرح میری بات تم سنتے ہو, واہ میری واہ. بات کی وقت ہے, تم سنتے ہو, اس پر عمل کرتے ہو, تو ان کی بات بھی میری بات ہوگی. مفتی صاحب آلٹرنیٹیولی یہ بات بالکل صحیح سمجھ میں آتی ہے کہ اتباع اگر اتباع رسول کی ہے تو پھر مخالفت بھی رسول کی جی مخالفت. جی بالکل. اللہ اکبر. جی. اللہ اکبر. اچھا, اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا شجرہ نسب, ایک تو یہ کہ 5ویں پشت میں آپ کا جو شجرہ ہے وہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے شجرہ مبارکہ سے جا ملتا ہے. گویا کہ اگر اوپر سے دیکھیں تو ایک ہی لڑی آ رہی ہے. الحمدللہ. اچھا, پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی نانی ام حکیم حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی, اور حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے جو والد محترم ہیں حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ, سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی نانی اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے والد محترم, ان کی والدہ ایک ہی تھیں, یعنی ایک ہی پیٹ سے جو ہے وہ ان کی پیدائش ہوئی. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب اسلام قبول کرتے ہیں تو حکم بن ابی العاص جو کہ آپ کا چچا تھا, اس نے بے انتہا ظلم کیا, باندھا اور رسیوں سے باندھ کر کہا کہ تم اپنے دین کو چھوڑ دو. ظاہر ہے کہ ایک پاورفل خاندان تھا اور اس کی چلتی تھی, اور یوں سمجھ لیں کہ ایسا خاندان کہ جو پنچایت میں فیصلہ کرنے بیٹھے, اور جی قبیلہ قریش تھا. تو آپ صاحب اسے کنٹینیو کریں. بالکل یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. بہت انفارمیٹیو جو ہے مفتی صاحب اس حوالے سے, اس خاندان کے حوالے سے جو کہ ذوالنورین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبیلہ اور خاندان ہے, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے سے جا ملتا ہے. جن مقامات کی زیارت سے مشرف بفیض لوٹے ہیں, بس یہ بات ملحوظ ہے خلفاء کی کہ سعدین کا قران ہے پہلو ماہ میں, جھرمٹ کیے ہیں تارے, تجلی قمر کی ہے. بریک کے بعد آتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ویلکم بیک ناظرین, ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے. ذوالنورین خلیفہ سویم, اور وہ کہ سخاوت کا دریا جس صحابی رسول کو کہا گیا, سخاوت کا سمندر جس صحابی رسول کو کہا گیا, اور وہ صحابی رسول کے جن کی میں اکثر مثالیں دیا کرتا ہوں, جس طرح علامہ لیاقت صاحب فرما رہے تھے کہ دولت اللہ نے قارون کو بھی دی تھی, لیکن دولت عثمان غنی کو بھی دی تھی. دولت کے ساتھ اللہ دل کا غنا عطا فرمائے. عثمان غنی ہمارے سامنے ایک بہترین نمونہ اور آئیڈیل سیلیبریٹی, تو اللہ تعالیٰ ان کا تصدق ہمیں بھی عطا فرمائے. مفتی سہیل رضا امجدی صاحب بہت ہی خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے. جی قبلہ, آج بھی آپ معاشرے میں دیکھیں کہ جو شخص یا جو خاندان پورے ایک قبیلے کی پنچایت کے فیصلے کرتا ہو تو اسے بڑا معتبر مانا جاتا ہے. تو آپ کا خاندان, آپ کا قبیلہ بھی ایسے ہی تھا. تو چچا کے ذہن میں یہ تھا کہ اگر ہمارے خاندان میں سے کوئی ہمارا دین چھوڑ دے تو بڑا نقصان ہے. تو آپ کو کافی مارا پیٹا گیا. تو آپ کے زبان پر ایک ہی جملہ تھا, واللہ لا افارقہ ابدا, کہ چچا جان سن لیجیے, جو بھی آپ کر لیں میں کبھی بھی اپنے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نہیں چھوڑوں گا. اور ایک بات علامہ صاحب کی باتوں سے میری ذہن میں آئی کہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح جب آپ سے باندھا تو فرمایا کہ تمہارے جو شوہر ہیں ان کی خاصیت یہ ہے کہ یہ تمہارے والد گرامی اور تمہارے دادا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سے بڑی مشابہت رکھتے ہیں. اچھا, پھر آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام بھی بے انتہا سخی,
اللہ کے خلیل ہے نا، اور آپ کے لیے کہا جاتا ہے کہ لِأَنَّهُ سَلَّمَ نَفْسَهُ إِلَى النَّيْرَانِ، کہ آپ نے اپنے آپ کو آگ کے سپرد کیا، وَوَلَدَهُ إِلَى الْقُرْبَانِ، اپنے بیٹے کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کرنے کی کوشش کی، وَمَالَهُ إِلَى الضَّيْفَانِ، جب تک مہمان نہ ملتا تو آپ اپنا جو ہے کھانا تناول نہ فرماتے، وَقَلْبَهُ إِلَى الرَّحْمَانِ، اور آپ کا قلب ہمیشہ رحمان کی جانب لگا رہا۔ تو یہ خصوصیات بھی چاہے حضور نبی کریم علیہ السلام کے فیضان کے حوالے سے بات ہو یا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیات کے حوالے سے بات ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خصوصیات آپ کو عطا فرمائی تھی۔ ہر پہلو اتنا بڑا معتبر پہلو، اجداد ہوں یا خود عطا امثال، کیا بات ہے، سبحان اللہ صاحب۔ علامہ صاحب ماشاءاللہ حیا کے حوالے سے ہم لوگ جو ہے عرض کرتے رہتے ہیں حضرت عثمان غنی کے بارے میں کہ ایک خاص آپ کا وصف پہلو ہے، تو معاشرے کو بھی ایک تو آپ کی حیا سے جو ہے ایک میسیج بھی ملتا ہے آج اس دور انتشار کو۔ دوسرا پھر قبیلہ قریش میں اس زندگی سے قبل جو رسول اللہ کی آپ کو زندگی، اس سے قبل آپ کی زندگی کے جو حالات تھے اور قریش میں آپ کی خود انفرادی طور پر کیا وقت تھی، اس حوالے سے دیکھیں، ایک تو قریش کے حوالے سے جیسے مصعب نے ذکر فرمایا کہ قریش کے اندر آپ کو ایک انفرادی خصوصیت حاصل تھی، اور بڑے بڑے جو فیصلے ہوتے تھے اس وقت سب سے زیادہ اہمیت اس خاندان کو ہوتی تھی، اور خاندان کے اس فرد کو ہوتی تھی کہ جو مختلف جھگڑوں اور مختلف قضیوں کا فیصلہ کرنے کی اہمیت صلاحیت رکھتا ہوں، ٹھیک ہے، اور دوسرا لوگوں کے درمیان صحیح فیصلہ کر سکتا ہوں۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ نے ایسا سلیم القلب بنایا تھا، جیسے کہ ذکر فرمایا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ مفتی صاحب نے، کہ ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلب سلیم عطا فرمایا، سبحان، ان کو بھی رب تبارک و تعالیٰ نے ایک صاف دل عطا فرمایا۔ کوئی غریب سے غریب آدمی بھی آپ کے پاس آتا، فیصلہ آپ کسی کے خاندان کو، کسی کی طاقت کو، قوت کو دیکھ کر نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ حق پر فیصلہ اس زمانہ جاہلیت کے اندر بھی کیا کرتے تھے۔ یہ کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے چنیدہ لوگ ہوتے ہیں۔ حضرت سیدنا قبلہ مفتی صاحب سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کا ایک قول ہے مشکات المصابیح کے اندر کہ یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقا ہیں، یہ جو حضور کے ساتھی ہیں، یہ کوئی دنیا کے عام لوگ نہیں ہیں کہ ایسے چلتے چلتے رفیق بن گئے سر راہ، بلکہ سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اختارہم اللہ لصحبت نبیہ و اقامت دین، اللہ نے ان کو چنا ہے، واہ واہ، اللہ کے منتخب لوگ، منتخب شدہ، یہ چنیدہ ہیں رب تبارک و سلیکٹڈ لوگ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ تو ان کے دل، ان کی عادات زمانہ جاہلیت کے اندر بھی دیکھیں آپ، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا دل ایسا صاف ستھرا رکھا ہوا تھا۔ تو خاندانی پس منظر کو دیکھیں آپ کا پیشہ جو ہے وہ تجارت تھا، تجارت کیا کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو خاندان کے بڑے معاملات، بڑے فیصلے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، لیکن حیا اس وقت بھی آپ کے اندر تھی، زمانہ جاہلیت کے اندر بھی کبھی بھی آپ نے ابتدائی حالات اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں بھی حیا کا وصف موجود ہے۔ شراب کبھی بھی شراب نہیں پی آپ نے، کبھی بھی شراب، کبھی بھی کسی برائی اور زیادتی کے قریب، یعنی یہ اللہ نے سلیم الطبع، جبکہ جو چیزیں یہ چیزیں رائج تھیں زمانہ جاہلیت میں، اور آپ بالکل زمانہ جاہلیت کے اندر یہ ہر چیز رائج تھی اور اس کو برا بھی نہیں سمجھا جاتا تھا جناب، لیکن اللہ نے یہ سلیم الطبع اور سلیم القلب لوگ جو ہے یہ پیدا کیے تھے، اس وقت بھی آپ نے یہ نہیں کی، اور حیا اس وقت بھی آپ کا وصف تھا، جیسے کہ میں نے حدیث پاک سنائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جو ذکر فرمایا۔ دوسرا آپ نے فرمایا کہ معاشرتی طور پر ہم دیکھیں تو یہ ایک ایسا وصف ہے کہ جو آج ہمارے معاشرے سے مفقود ہوتا جا رہا ہے۔ حضور نے یہاں تک فرمایا کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، فرمایا کہ ایمان کے کئی شعبہ جات ہیں، بعض حدیث پاک میں آیا کہ 70 شعبہ جات ہیں، فرمایا کہ حیا بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے، بلکہ دوسرے مقام پر فرمایا کہ الحیاء من الایمان، فرمایا حیا اور ایمان دونوں ایک چیزیں، ایک مومن ہو اور بے حیا ہو، فرمایا یہ نہیں ہو سکتا، کیسے ہو سکتا ہے؟ مومن بے حیا نہیں ہوتا، مومن غیرت مند ہوتا ہے، مومن حمیت والا ہوتا ہے، وہ اللہ سے بھی حیا کرتا ہے، اللہ کے بندوں سے بھی حیا کرتا ہے۔ ہمارے ہاں تو بچوں کو یہ تربیت دی جاتی ہے کہ بھائی بچوں کو ان کو منع نہ کریں آپ زیادہ، بچہ احساس کمتری کا شکار ہو جائے گا اور بچے کمپلیکس کا شکار ہو جائے گا، اس کو جیسے یہ کرتا ہے کرنے دیں آپ۔ اسلام نے یہ نہیں کہا ہے، آپ ان بچوں کے اندر جو ہے بنیادی طور پر ان کو آج ماں باپ کی حیا نہیں ہے، کسی بڑے چھوٹے کی حیا نہیں ہے، تو وہ اللہ رسول کی حیا کیا کریں گے؟ تو یہ کمپلیکس کا شکار نہیں ہوں گے، یہ بچے جو ہے کسی اور چیز کا شکار نہیں ہوں گے، ان کے اندر احساس کمتری نہیں پیدا ہوگی، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی حیا
یہ زندگی کے اندر ان کے کام آئے گی. جناب. تو وہ وصف جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن کے اندر ہونا چاہیے، وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر بدرجائے اتم اولا تھا. اللہ اکبر. کہ انسان کیا، اللہ کے فرشتے بھی ان سے حیا کرتے ہیں. تو اس خاندانی پس منظر کو، وجاہت کو دیکھیں آپ، اس سلیم الطبع کو دیکھیں آپ. اور اس کے بعد اسی لیے قرآن مجید فرقان حمید نے خاص طور پر ان لوگوں کا ذکر کیا کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، فرمایا جو سب سے پہلے ایمان لانے میں سبقت لے گئے، ماشاءاللہ. وہ 40 افراد، وہ مکی زندگی والے خاص طور پر. جی. پھر اس کے بعد انصار کا ذکر فرمایا جو مدنی زندگی والے. تو وہ جو سبقت لے گئے اول ترین لوگوں میں سے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان شخصیات میں سے ہیں کہ جن کو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان کی طرف اور اسلام کی طرف دعوت دی. آپ سوچیں کہ کتنا بڑا ایصال اور کتنا بڑا ثواب جاریہ ہوگا سیدنا ابو بکر صدیق کہ اتنا بڑا عظیم انسان جو ہے ان کی کوشش سے اور کاوش سے اسلام کے اندر داخل ہوا. دوسرا مفتی صاحب دیکھیں کتنی خاص، علامہ صاحب بھی بیان فرما رہے تھے اور میرے دل میں یہ بات آئی کہ اللہ تعالیٰ کی خاص نگاہ کرم ہو جاتی ہے. مطلب ابتدا سے اللہ رب العزت منتخب کر لیتا ہے تو وہ پھر اوصاف بھی اس میں شامل ہوتے ہیں زمانہ جاہلیت. تو سابقون الاولون کے حوالے سے بات ہوتی ہے تو آپ کو ہم نے دیکھا کہ اس میں آپ سبقت لے گئے اس قبول اسلام میں. پھر اس کے بعد جو آپ نے بھی ذکر بھی کیا تھا کہ آپ کے گھر والوں نے آپ کو بہت مارا پیٹا. میں چاہتا ہوں کہ وہ جو مشکلات تھیں، وہ جو تکالیف تھیں قبول اسلام کے بعد اور اس میں یعنی اس حصار میں آتے وقت، تو ان تکالیف کا ذرا ذکر ہو. جس طریقے سے میں نے اجمالی طور پر بھی ذکر کیا ہے کہ ظاہر ہے کہ آپ کا خاندان عظمتوں والا تھا. جی. اور جس طرح قبلہ علامہ صاحب نے بھی بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو منتخب فرماتا ہے نا تو اس میں بنیادی طور پر ہی ایسے اوصاف ودیت فرما دیتا ہے کہ انگلی نہ اٹھے. واہ واہ واہ. اس کی جانب اشارہ نہ کیا جائے کہ اس میں پہلے یہ تھا، پہلے یہ تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ. اور ظاہر ہے کہ آپ دیکھیں نا کہ یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے صحابی بننے جا رہے ہیں، دوست بننے جا رہے ہیں. تو وہ نبی جو اتنی عظمتوں اور رفتوں والا ہو تو اس کے صحابی ایسے ہی ہو جائیں. تو جس طرح اللہ رب العالمین اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو منتخب فرمایا تو ان کو بھی منتخب فرمایا. سبحان اللہ. اور ان کو بھی اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے براہ راست آپ کو تعلیمات ارشاد فرمائی. یہی وجہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ تمام کے تمام صحابہ اصحابی کن نجوم ستاروں کی مانند ہیں. فَبِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ. کسی پر انگلی مت اٹھانا، ان میں سے جن کی بھی اقتداء کرو گے. میرے آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں، کوئی اور نہیں فرما رہا. اللہ آقا علیہ السلام کی زبان اقدس سے نکل رہا ہے کہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے. اور پھر یہ بھی فرمایا کہ اللہ اصحابی، کہ میرے بعد میرے صحابہ کے بارے میں کبھی بھی کوئی غلط بات نہ کہنا، اچھی بات کے علاوہ کوئی بات اپنے منہ سے نہ نکالنا. اللہ. تو یہ بات ہم صاف ظاہر کر رہی ہے کہ آقا علیہ السلام کی زبان اقدس جو ہے نا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اس کی مصداق ہے نا. تو آقا علیہ السلام نے جو فرمایا وہ اللہ کی رضا سے فرمایا، اللہ کی مرضی سے فرمایا. تو صحابہ کی جو ہے اقتداء کرنا یا صحابہ کرام کی عزت کرنا، عظمت ان کے اپنے دلوں میں بسانا، یہ در حقیقت آقا علیہ السلام کی عظمتوں کا اعتراف ہے. اور حضور کی عظمتوں کا اعتراف، اللہ کی عظمتوں کا اعتراف ہے کہ آقا علیہ السلام نے خود فرمایا کہ ان سے محبت مجھ سے محبت ہے اور ان سے بغض مجھ سے بغض ہے. تو یہی وجہ ہے کہ جب اسلام میں داخل ہوئے اور اس وقت جتنے بھی دشمنان اسلام تھے ان کی کڑی نظر تھی کہ کوئی بھی دین اسلام میں داخل نہ ہونے پائے. اور جب آپ نے اسلام قبول کیا تو یہی وجہ کہ سبب کے پیچھے لگ گئے. لیکن باقاعدہ تاریخ کے الفاظ یہ درج ہیں کہ وہ ظلم کر کر کے تھک گئے، لیکن آپ نے سب کو استقامت کے ساتھ برداشت کیا. اور یہی بات آپ کی زبان اقدس پر رہی، وَاللَّهِ لَا أَدَعُهُ وَلَا أُفَارِقُهُ أَبَدًا. جتنا مارنا ہے مار لو، میرے جسم کو جتنا نقصان پہنچانا ہے پہنچا دو، وہ تمہارے حوالے ہے، لیکن میرا دل محمد کے ساتھ جڑا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. میں ان کے دین کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا. تو یہ مشکلات آپ نے جو ہے وہ آپ پر طاری ہوئی اور آپ استقامت کا پہاڑ بنے رہے. یہ آپ کی خصوصیت ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ سے جب جڑے، اور یہ فضیلت کسی اور کو حاصل نہیں، جہاں پر یہ فضیلت بھی ہے نا کہ ایک نبی بھی نہیں، عام نبی نہیں، امام الانبیاء، انبیاء کے امام، اللہ تعالیٰ کے محبوب،
اور ان کی 2 صاحبزادیاں ایک کے بعد دیگرے آپ کے نکاح میں آئیں، ذوالنور اور ہیں۔ پھر یہ فرمانا کہ میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی اللہ اللہ تو میں عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے یک کے بعد دیگر نکاح میں دے دیتا، واہ واہ، یہاں تک کہ کوئی باقی نہ بچتی۔ یہ بھی آقا علیہ السلام کا آپ کے ساتھ محبت کا اظہار ہے۔ اللہ۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ جنگ بدر میں ایک خاصیت کہ جنگ بدر کے موقع پر آپ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تیمارداری میں تھے، اور آقا علیہ السلام نے جنگ بدر میں آپ کو جانے سے منع فرمایا۔ جی اس کا مطلب آپ دیکھیں کہ میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں، جی جنگ بدر سے واپسی کے موقع پر جب حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ اعلان کرنے کے لیے آئے کہ جنگ بدر میں فتح و نصرت ہوئی ہے، تو حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہو چکا تھا اور آپ کو دفن کیا جا رہا تھا۔ لیکن یہاں پر بات یہ بتانا مقصود ہے کہ بدر میں شرکت نہ کرنے کے باوجود آپ بدری کہلائے، اور آپ کو آقا علیہ السلام نے مال غنیمت بھی عطا کیا فرمایا۔ بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خاص وصف اور خاص انعامات، خاص لطف و کرم جناب رسالت میں آپ کو حاصل ہوا۔ اور اوصاف کی بات کی جائے تو وہ اوصاف حمیدہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، یہ جو ستارے ہیں صحابہ کرام، ایک ایک وصف ایک ایک صحابی میں نظر آتا ہے۔ یہ سب کچھ اس رسول آخر الزماں کے تصدق انہیں ملا اور آج دنیا کو روشنی فراہم کر رہے ہیں۔ ذوالنورین حضرت عثمان غنی، میں ہوں آپ کا میزبان سید سلمان گل۔ بریک کے بعد آ رہا ہوں۔ السلام علیکم۔ خوش آمدید ناظرین، حضرت عثمان غنی۔ میں بہت دیکھیں یہ چہرے پر جو مسرت ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ عثمان غنی یا حضور کے کسی بھی صحابی کا اگر ذکر ہمارے سامنے آئے تو ہمارے چہرے کھل اٹھتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اتنے نایاب موتی عطا فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان سے۔ پروردگار عالم ہمیں راہ ہدایت کے لیے اپنا آئیڈیل ان صحابہ کرام کو بنانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ حضرت قبلہ مفتی سہیل رضا امجدی صاحب، آپ جو ارشاد فرما رہے تھے وہ بڑی خوبصورت بات تھی، لیکن بات مکمل نہیں۔ آقا علیہ السلام کا شارع ہونا بھی ثابت ہے۔ اللہ اب آپ دیکھیں کہ سبحان اللہ، جو بدری صحابہ شامل تھے وہ تو بدری تھے، بے شک، جو آقا علیہ السلام کے حکم پر شامل نہیں ہوئے تو پھر بھی شامل قرار دیے گئے۔ کیا بات ہے، کیا جی، آپ بات ہے، بدری یعنی ہو۔ یہ عظمت، یہ توقیر، یہ رفعت اس کہ کے وہ علاوہ نہیں ہے، جی پھر بالکل، بھی اس عظمت کا حضور نے حامل کیا اور مال غنیمت میں سے حصہ ملا۔ پھر صلح حدیبیہ کے موقع پر واہ، جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آقا کے حکم سے مکہ مکرمہ تشریف لائے تو وہاں پر بیعت عقبہ ہوئی۔ تمام صحابہ نے اپنے ہاتھ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں دیے۔ آقا علیہ السلام نے ایک ہاتھ بلند فرمایا یہ میرا، اور دوسرا ہاتھ عثمان غنی کا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ عثمان غنی تیری قسمت کیسی ہے اللہ، کہ آقا نے اپنے ہاتھ کو تیرا ہاتھ فرمایا۔ اللہ 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 اللہ، سبحان اللہ، بہت خوبصورت بات۔ علامہ صاحب قبلہ، یہ آپ اس زمانے کے کامیاب ترین تاجروں میں سے ہم جانتے ہیں مکہ کے، یہ تو دربار رسالت کا فیضان جیسے فرما رہے تھے کہ عثمان آئے تو غنی ہو گئے، غنا کا پہاڑ رسول اللہ کی جانب سے۔ اچھا، اسلام لانے کے بعد جب ہجرت کا مرحلہ آیا تو آپ نے اپنے اہل و عیال کے ساتھ حبشہ کی طرف جو ہے ہجرت کی بعد، ہجرت مدینہ، پھر اس طرح ایک تاجر کے لیے ہجرت کا یہ مرحلہ کتنا کٹھن ہوگا، یا اسلام کی خاطر اس قربانی کو ہم کس مقام، کس نہج پر دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، قرآن مجید فرقان حمید نے ذکر فرمایا سورہ حشر کے اندر کہ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم و اموالہم، ٹھیک ہے، فرمایا کہ وہ صحابہ کرام کے جو فقیر بن کر مہاجر بن گئے۔ ٹھیک، یعنی کل وہ قبلہ مفتی صاحب، کل وہ مکہ مکرمہ کے اندر فقیر نہیں تھے، اللہ، کل مکہ مکرمہ میں وہ صاحب مال تھے، جائیداد تھے، گھر بار تھا، کاروبار تھا، وطن تھا ان کا اپنا۔ پھر جس شہر کے اندر انسان کی ولادت ہو، وہاں بچپن گزرا پھر ہو، اثر وثوق کتنا تھا اس اثر و خاندان رسوخ کا۔ ہو۔ دیکھیں، آپ کسی شہر کے اندر ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں، اس کے بعد آپ کا اس شہر سے جانے کا دل نہیں کرتا ہے۔ جی، آپ کو کئی گنا زیادہ بھی کوئی کہے کہ بھائی اتنا زیادہ منافع تمہیں ملے گا، وہ کہے گا یار اتنا ٹھیک ہے، صحیح بات، مجھے اس شہر کے اندر رہنا ہے، بالکل، فورن میرا دل، سٹیزنز میرا یہی یہ شہر مجھے لگ گیا۔ جناب، دیکھیں، کل تک وہ غنی تھے، کاروبار تھا، لیکن قرآن کہتا ہے للفقراء المہاجرین، فقیر بن گئے، وہ سارا کچھ چھوڑ کے، جائیداد، پراپرٹیاں، سب کچھ چھوڑ کے وہ نکل اللہ کے لیے، اس کے رسول کے اللہ اور اس کے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ۔ واہ، یہ نہیں ہجرت تو مثال کے طور پہ ہم بھی یہاں سے ہجرت کرتے ہیں، چلو امریکہ چلے گئے، کینیڈا چلے گئے، بھائی اپنے بینیفٹس کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، مستقبل کے لیے زیادہ سے زیادہ اچھا۔ فرمایا نہیں، ان کی یہ ہجرت کسی منفعت کے طور پر نہیں تھی، جناب، فرمایا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون۔ فرمایا اللہ کی رضا تھی، اللہ کی رضوان تھی، اور دین کی نصرت کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک تو اعزاز سب سے بڑا یہ حاصل ہوا کہ آپ ذوی الحجرتین ہیں،
آپ نے اپنے اہل و عیال کے ساتھ پہلے حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی، سبحان اللہ، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے آپ نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی، ایک ہی حکم. آپ یہ دیکھیے آپ کہ ایک تاجر اپنا سب کچھ چھوڑ کر کاروبار، آج ہمارے پاس 100 دلیلیں ہوتی ہیں جناب، نعوذ باللہ من ذالک، لوگ تو یہودی کے فارم بھرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اپنے دھندوں کے چکر میں. جناب اب مال کو نہ خرچ کرنے کے لیے کتنی دلیلیں ہیں، کیا کچھ بھرنے اپنی منفیات، سب کچھ، لیکن یہ سارا کچھ قربان کر کے چھوڑ کر اس کے بعد آئیں. دنیا کہتی تھی کہ عثمان یہ کیا کیا تم نے، تاجر کو سمجھدار ایسا نہیں کرتا. آپ نے فرمایا کہ میں اللہ نے مجھے یہ توفیق عطا فرمائی، ہم کہتے ہیں عثمان سمجھدار تھے تو تبھی یہ تجارت فرمائی. سمجھدار، یرجیکم، سبحان ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، فرمایا کہ اپنا سب کچھ جنت کے عوض میں اپنی جان کو، اپنے مال کو، اپنے سل، هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم. فرمایا ایک تجارت یہ تھی، یہ ایک ایسی تجارت میں نے کی ہے کہ مجھے جہنم سے آزادی نصیب ہو گئی اور جنت میرا مقدر بن گیا. ایک میں جملہ کہوں گا کہ دیکھیں یہ ساری، جیسے آپ نے فرمایا، بڑا پیارا مجھے جملہ لگا کہ یہ ساری نسبتیں ہیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم. بے شک آپ کے اوصاف میں چاہے حضور کے آل ہوں، چاہے حضور کے آل ہوں، چاہے حضور کے اصحاب ہوں. ہم حضور کے آل سے کیوں محبت کرتے ہیں، ہم حضور کے اصحاب سے کیوں محبت کرتے ہیں؟ حضور علیہ السلام کی وجہ سے، بے شک حضور کی نسبت سے. اور دوسرا آپ یقین کیجئے سلمان صاحب، مجھے رشک آ رہا تھا کہ کتنا اللہ نے ہمیں نصیب عطا فرمایا ہے. جب ہم ذکر کرنے بیٹھتے ہیں سیدنا صدیق اکبر کا، سیدنا عمر فاروق کا، سیدنا عثمان غنی کا، مولا کائنات کا، ابھی آل بیت اطہار کا ذکر آئے گا، حسنین کریمین کا ذکر آئے گا. واللہ العظیم ثم واللہ العظیم، ہمارے دلوں کے اندر کہیں ایک ذرا برابر بھی کوئی دقت پیدا نہیں ہوتی کہ یار یہاں پر اس کا کم کیا جائے، فلاں کا کم کیا جائے. یہ اللہ کا کتنا شکر ہے. میرے امام نے کہا کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہیں عطرت رسول اللہ کی. یہ اللہ نے ہمیں اعزاز عطا فرمایا کہ جب حضور کے آل کا ذکر کرنے لگے تو دل دریائی کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، ناؤ ہے عطرت. اور جہاں صحابہ کرام کا ذکر کرنے لگے، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے کہ یہ ہمیں کشتی، ان کی کشتی سے ہمیں کنارہ بھی مل جائے، ان ستاروں سے ہمیں روشنی بھی مل جائے، اور میدان معاشر میں ہم کامیاب و کامران ہو جائیں. دوسرا جملہ میں کہوں گا کہ ہم اہل سنت ہیں، بزرگان دین کے ایام مناتے ہیں، بزرگان دین کے عرس مناتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا کہ غوث ہو، قطب ہو، ابدال ہو، کوئی بھی کتنا بڑا حضور کا امتی اور امت کے اندر درجہ رکھنے والا ہو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ادنا سے ادنا صحابی، حضور کا تو ہر صحابی اعلیٰ ہے، یعنی مختصر وقت پایا ہے اس نے، لیکن حضور علیہ السلام کی صحابیت کا اس کو اعزاز حاصل ہوا. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میرا صحابی ایک مٹھی بھر جو یا ایک سا بھر جو اللہ کے نام پر خیرات کرے اور غیر صحابی احد پہاڑ کے برابر کرے، فرمایا میرے صحابی تک نہیں پہنچ سکتا، میرے صحابی کو اللہ نے وہ درجہ عطا فرمایا. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک ایمان کی حالت میں دیکھا. اس لیے کائنات کے اندر سب سے بڑے، تمام اغواص سے، تمام اقطاب سے، تمام ولایت کے درجات سے بڑھ کر اگر ہے تو وہ صحابیت کا درجہ. کیا بات ہے! رسول اللہ کی صحبت، مفتی صاحب ماشاءاللہ خوبصورت علامہ صاحب ماشاءاللہ ایکسٹمپور. اور میں عرض کروں حضور کہ رسول اللہ کی صحبت جو ہے دنیا کو صحابی عطا کرتی ہے، اتنے صحابہ اکرام عطا کی ہے. تو اب یہ جو صحابہ ہیں، میں نے فرمایا کہ وہ رسول اللہ کا ایک ایک وصف نظر آ رہا ہے، انفرادیت نظر آ رہی ہے. حضرت عثمان غنی کی جو انفرادیت ہے، جو تمام صحابہ میں انہیں ایک مطلب اسپیشلائز کرتی ہے، سیپریٹشن عطا کرتی ہے، وہ ایک ہم حیا کے حوالے سے، مراتب کے حوالے سے، اوصاف کے حوالے سے سن رہے ہیں. اور کون سی وہ خاص خد و خال ہیں کہ جو آپ کو؟ میں ایک بات عرض کروں کہ جب ہم پارٹیکولر ہم کسی صحابی کے بارے میں یا کسی آل بیت اطہار کے بارے میں کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں نا ان کے مناقب میں، تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ وہ مناقب کسی اور صحابی میں یا اہل بیت میں موجود نہیں ہے. ایسا ہرگز مطلب نہیں ہوتا. ایک بڑے استاد کے سامنے جب شاگرد ہوتے ہیں تو شاگردوں میں جو وصف وہ زیادہ پاتا ہے اس میں اسے مہارت تام عطا فرما دیتا ہے. بالکل بالکل. اب مثال کے طور پر کوئی محدث ہے تو وہ مفسر نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. کوئی مفسر ہے تو وہ محدث نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. اب استاد محترم جو ہے وہ ہر ایک کو خاصہ عطا فرما دیتا ہے. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بھی غنی ہے، سیدنا عمر بن خطاب بھی غنی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، عثمان غنی بھی غنی ہے، اور سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ بھی غنی ہے. اور اسی طریقے سے آپ بھی شجاع ہیں،
آپ میں بھی شجاعت پائی جاتی ہے، آپ بھی علم کے پہاڑ ہیں، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو وصف جس میں زیادہ پایا اس میں اسے اکمل فرما دیا، کمال عطا فرما دیا، کمال عطا فرما دیا۔ جیسے کہ آپ فرماتے ہیں اس نشست میں حضرت علی کی شجاعت، صدیق کی صداقت، تو اسی طرح حیا۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک وصف ہے اشد حیاء من العذراء، اللہ فرمایا کہ کواری لڑکی اتنی حیا والی نہیں جیسے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حیا والے ہیں۔ اور یہ اس وصف کا فیضان براہ راست آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ اچھا، دوسرا اس دور میں زیادہ تر جو مسلمان اسلام میں داخل ہو رہے تھے وہ فقراء تھے، کفار کی طرف سے ایک یہ بھی طنز آتا تھا کہ تم تو سب فقیر ہو، اور بزنس مین یا کاروبار کرنے والے یا مال و دولت والے بہت کم تھے، جیسے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اسی میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی کامیاب بزنس مین اور بے انتہا اور مال رکھنے والے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس طرح علامہ صاحب نے فرمایا کہ دل بھی ان کے پاس تھا جناب، دل کا غنا الگ تھا، مال کا یہی دل، یہ خاصہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی ہے، اور یہی خاصہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی ہے۔ روایات میں ہے کہ ایک مرتبہ فرشتہ آپ کا امتحان لینے کی غرض سے بکریاں چرا رہے تھے، بکریاں آپ کے ساتھ تھیں، تو اس نے سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت، تو آپ جھوم اٹھے، آپ نے کہا کہ واہ بھائی کیا بات تو نے سنائی ہے مجھے، انسانی روپ میں تھے، تو دوبارہ سناؤ۔ اس نے کہا دوبارہ نہیں سناؤں گا، کچھ دیں گے تو سناؤں گا، کچھ دیں گے تو سناؤں گا۔ کہا کہ یہ بکریوں کا آدھا ریوڑ لے جاؤ، مجھے یہ کلمات دوبارہ سنا دو۔ دوبارہ سنا، آپ جھوم اٹھے، پھر کہا کہ دوبارہ تیسری مرتبہ سنا دو، کہا کہ نہیں، بکریوں کا ریوڑ دیں گے تو پھر کچھ سناؤں گا۔ بکیا آدھا ریوڑ بھی دے دیا، پھر سنائے، پھر جھوم اٹھے، کہا کہ اب تو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں تمہارے پاس، جب تک دو گے نہیں سناؤں گا نہیں۔ تو کیا فرمایا کہ ان بکریوں کو چرانے کے لیے مجھے ساتھ لے جاؤ، اللہ اکبر، اور یہ کلمات دوبارہ سنا دو۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ یہ آپ دیکھیں، یہ سخاوت کا وصف، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اور یہی وصف سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کہ جیش الاسرہ کے موقع پر آقا علیہ السلام فرماتے جا رہے ہیں، فرماتے جا رہے ہیں، اور آپ نے 300 اونٹ ماں سامان، ساز و سامان کے اللہ کے رسول کے حوالے کر دیے، 1000 دینار آستین میں چھپا کر لائے، اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کے حوالے کر دیے، یہاں تک کہ آقا علیہ السلام دینار کو الٹتے ہیں، پلٹتے ہیں، فرماتے ہیں کہ عثمان آج کے بعد سے تجھے کوئی عمل نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی انفرادی حیثیت ہے جو آقا علیہ السلام نے بیان بھی فرمائی۔ اور میں آخر میں ایک بات عرض کرتے ہوئے، ظاہر ہے کہ مجھے یہ شروع میں عرض کرنی تھی کہ کیو ٹی وی الحمدللہ آج پھر کفارہ ادا کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ رمضانوں میں تو ہر کوئی کمانے کے لیے آگے بڑھتا ہے کہ جی ہم سب سے بڑے مومن ہیں، لیکن رمضانوں کے بعد کسی کا پتہ نہیں ہوتا۔ اور اس وقت کیو ٹی وی میں سمجھتا ہوں کہ اس معاشرے میں جہاد کر رہا ہے، یہ جہاد ہے، یہ عملی انقلاب ہے کہ آج کل کے نوجوانوں کو، بچوں کو، کہ جو اصل جو ہیروز ہیں قوم کے، جو مسلمانوں کے ہیروز ہیں، جو اس عالم کے ہیروز ہیں، ان سے روشناس کرایا جا رہا ہے کہ آپ کے اصل ہیرو وہ نہیں جو آپ دیکھتے ہو، اصل ہیرو یہ ہیں، اور ان کی اتباع تم پر لازم ہے، ان کی اتباع کرو گے تو دنیا اور آخرت میں تمہیں کامیابی ملے گی۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، تھینک یو سو مچ علامہ صاحب، مفتی صاحب، کرم نوازی کے لیے میں شکر گزار ہوں۔ ناظرین کرام، ذوالنورین حضرت عثمان غنی، آج کا معاشرہ جو بے حیائی کی وجہ سے بے راہ روی کا شکار ہے، اور ہر سو ایک انوائرمنٹ ہے جس میں ایکسٹریمزم ہے، جس میں مایوسی ہے، انسان بیزار ہے، فیٹ اپ ہے ہر چیز سے، اس کے پیچھے ایک خاص وجہ اصل ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان بے حیا ہو گیا، انسان حیا کے زیور سے دور ہو گیا۔ کاش کہ عثمان غنی کا تذکرہ سننے والے، میرے سننے والوں میں سے کسی کے دل پر یہ بات جو علماء نے ارشاد فرمائی، جو ذکر کیا، اثر کر جائے، اور اللہ عثمان غنی کی حیا کا تصدق ہمارے معاشرے کو اور خصوصی طور پر ہمارے ینگسٹرز کو، ہمارے نوجوانوں کو عطا فرمائے۔ وہ کہ جس کے اجداد میں حیا تھی، جس کے اجداد میں سخا تھی، وہ کہ جس صحبت میں وہ آیا، اس صحبت سے سخاوت کے دریا بٹے، اور وہ خاص وصف ان کی زندگی پر مرتب ہوا، آج کائنات کو روشن کر رہا ہے فقط اس صحابی رسول کا نام۔ ذوالنورین حضرت عثمان غنی کی یہ نشستیں مزید جاری رہیں گی۔ کل اور پرسوں ٹھیک 10 بجے آپ سے ہو رہی ہے ملاقات عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایام اور یہ عرس کی نشستیں۔ عالم اسلام کو بہت بہت مبارک۔ کل ہوتی ہے آپ سے ملاقات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔